الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کا ربع سے تراویح شروع ہوگی اور 13ویں پارے کے نصف تک رہے گی، یہ سوا پارہ پڑھا جائے گا۔ 12ویں پارے کے ربع سے سورہ ہود چل رہی ہے اور سورہ ہود میں وہی مضمون ہے جو سورہ اعراف کے اندر تھا، مگر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ پورے 2 رکوع ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اس کی تکمیل پر دوسرے پیغمبر، جس میں نے ذکر کیا کہ 5 پیغمبر جن کا تفصیلی ذکر ہے عقائد کے اعتبار سے، اور 6 پیغمبر جن کا تفصیلی ذکر ہے جزئیات کے اعتبار سے۔ عقائد کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ہود علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام، چوتھے نمبر پہ حضرت لوط علیہ السلام، 5ویں نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر، اور تفصیل میں نے بتائی تھی کہ کسی بھی قوم کی نمو اور ترقی کے لیے جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں۔ کوئی بھی قوم ترقی پائے گی تو اس کے بنیادی طور پہ سب سے پہلے ان کے نظریات مضبوط ہونے چاہیے۔ کبھی یہ نظریہ بن رہا ہے، کبھی وہ نظریہ بن رہا ہے، کبھی یہ سوچ بن رہی ہے، کبھی وہ سوچ بن رہی ہے، یعنی ان کے قوانین مضبوط ہونے چاہیے، جس کی محنت حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ جب قوم کے قوانین مضبوط ہوں گے تو اس قوم کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کے قوانین بنائے، حالانکہ لوگوں کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن قوانین مضبوط کیے۔ تفصیل میں کیا جاؤں، بس اتنا بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ ایک کھال کا ٹکڑا کہیں ملا تو ایک حضرت جابر اس کے پیچھے بھاگے، اس کو جلا کے کچھ کھا لوں گا تاکہ میرا گزارا ہو جائے، یہ معاشی حالت ہے۔ اور دوسری طرف سے ایک شخص کی لاش، ایک لخت شخص کی لاش خندق میں آ کے گری ہے، تو ابو سفیان نے بندہ بھیجا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس شخص کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دیں، یہ 10,000 درہم آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10,000 درہم لے جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت، اور لاش بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ یعنی یہاں 2 پتھر بندے ہوئے اور سارے صحابہ بھوک سے پریشان ہیں۔ آپ علیہ السلام دشمن سے معاہدہ کرنے کا سوچنے کے کچھ آدھے اناج پہ معاہدہ کر لیں گے، لیکن جب سامنے دشمن پیسے لے کے آئے تو جاؤ چلے جاؤ۔ یعنی آپ کے جب نظریات اور اصول مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ آج تو ہم اتنے لمبے جھوٹ بولتے ہیں آئے ہم سے پیسے لینے کے لیے، تو آپ خود سوچیں کہ ایسی قوم کیسے بڑھ سکتی ہے۔ پہلی چیز قوانین مضبوط ہوں، اس کے بعد دوسری چیز آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے۔ قوم سمود ظاہری اعتبار سے بڑی ڈیل ڈول، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں تھی، ان کے مزاج میں تکبر تھا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ جاؤ کتنی بڑی جثہ، کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی فوج بنا لو، لیکن تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے قوم عاد، قوم سمود ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنی مضبوط کی، پہلے ذکر کیا تھا، لیکن قوم میں ٹیکنالوجی کا تکبر تھا اور اسی کے اوپر بھروسہ تھا، چنانچہ کہا جاؤ، اس کو بھی فنا کیا، تباہ و برباد کیا۔ کہ سمود تباہ ہوئے تھے ہوا کی وجہ سے، انہوں نے گھر ایسے بنائے کہ ہوا اس پہ اٹیک نہیں کر سکتی، زلزلہ اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی چیز اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک چیخ مروائی اور سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ آگے پھر اس کے بعد اگلا قدم، قوم میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ زور لگاتے ہیں قوم میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپشن بعد کا نمبر ہے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قوم فحاش ہے، قوم عیاش ہے، تو وہ اوپر کی ساری چیزیں کرے گی، چنانچہ وہی ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے اچھا جانتے ہیں۔ تو قوم فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر کسی کے نہ ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں، کہیں ملتا نہیں۔ اگر کسی حکمران کے تم کہتے ہیں وہ کون سی بڑی بات ہے بھائی، ان کی کوئی ایک تو ان کے تو 100-200 ہونے چاہیے، لیکن ہم اس کو کوئی برا سمجھتے نہیں۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہیں یا کیا حالات ہمارے زمانے کے ہو چکے۔ میرے استاد کراچی یونیورسٹی کے ٹیچر تھے، وہ کہنے لگے کہ میں ان دنوں کراچی یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن میں تھا، تو ایک خاتون آئی اور اپنی بیٹی کو لے کے آئی، میری بیٹی ایک بوائے فرینڈ ڈیزرو نہیں کرتی۔ تو کہنے لگے اس دن میں نے کہا یا اللہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، ہماری قوم کدھر جا رہی ہے۔ ماں خود کہتی ہے کہ تو ایک بوائے فرینڈ تو ڈیزرو کرتی ہے، کوئی ایک لڑکا تو پھنسا، استغفر
استغفر۔ جب قوم کی بچیوں کا یہ حال ہے تو لڑکوں کا کیا ہے؟ لڑکے تو ویسے ہی اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب قوم کی شریف بچیوں کا یہ حال ہے تو پھر آگے کے کیا معاملات ہوں۔ تو فحاشی اور یعنی چوتھا نمبر، جس قوم میں یہ ہے وہ قوم تباہ ہو کے رہے گی، چاہے ہمیں آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے ذہنی طور پر گرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز کرپشن۔ جس قوم میں بے ایمانی ہے وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے پیٹرول پمپ کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ بھی بے ایمانی کرتے ہیں۔ آپ کو کسی مزدور سے کام پڑ جیسے آپ کے سر میں درد نہ ہو، 2 گولیاں نہ کھانی پڑے تو آپ کے شیشے کا کام پڑ جائے، لکڑی کا کام پڑ جائے، بلڈنگ میں کھڑے یا ٹھیکیدار سے کام لے لو، وہ خود ہی گالیاں والیاں نکال کے کام کروا دے گا، یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ایک چھوٹی سی لے کے بڑی قوم بےایمان، جب قوم بےایمان ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر آگے ایسے ہی معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ حضرت شعیب کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر۔ تو یہ قوم کی 5 بنیادی ارکان، بنیادی چیزیں، توحید، مزاج میں تکبر نہ ہو، ظاہر کا تکبر نہ ہو، فحاشی اور ریانی نہ ہو، اور قوم میں کرپشن نہ ہو۔ ایسی 5 صفات جب قوم میں آتی ہیں قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور اس کے اندر جزوی طور پہ بہت سی باتیں جو ضمن کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کی عظیم ترین سورت سورہ یوسف۔ سورہ یوسف بڑی زبردست سورت ہے، احسن القصص۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس قرآن تو ہے لیکن سورہ یوسف نہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل فرمائی ایک روایت میں۔ یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ نے باقاعدہ ایک کہانی سنائی، ایک واقعہ سنایا، اور اس کے اندر 7 چیزیں بیان کی ہیں۔ بقیہ اور کہیں بھی واقعات کو اس تفصیل سے بیان نہیں فرمایا جس طرح سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا۔ میں تقریباً 2-3 سال تک جمعے رمضان مبارک کے اندر مختلف جگہوں پر ظہر میں، یہاں پہ نہیں ہوتا تھا، ظہر میں درس دینے جاتا رہا ہوں 30 سالوں تک۔ وہاں جب میں نے سورہ یوسف، سورہ کہف کا متعدد بار درس کیا، اب یقین کریں سورہ یوسف کے اندر ایک ایسا جادو ہے جو کسی اور قصے میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے احسن القصص اس کو فرمایا۔ تو یہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، یہ حضرت یوسف کا قصہ سنا ہے، بڑی اس میں باتیں، بڑی اہم بات۔ مختصراً یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی ابتدا ہو رہی ہے اس بات سے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں کامل ترین انسان تھے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی شخص میں کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یاد رکھے کہ اللہ نے اس سے کوئی کام لینا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے اندر خوبی تھی، حسن و جمال تھی، چنانچہ یہ خوبی ایسی تھی، یہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ جس بندے میں کوئی خوبی ہے وہ اپنی اس خوبی کو لے کے آگے بڑھے گا تو اللہ اس سے کام ضرور لیں گے۔ چنانچہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو آپ کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی خوبی یقیناً ہوگی جو آپ کے ہمسائے سے بہتر ہے، اور آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسی خوبی یقیناً ہوگی جو آپ سے بہتر ہے۔ تو انسان اپنی خوبیوں کو استعمال کرے، جب استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو سریا تک پہنچاتے ہیں، اونچائی تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن وہ ہے کہ جب انسان کے اندر خوبی ہوتی ہے تو اس کے مد مقابل آتے ہیں، چنانچہ حضرت یوسف کے بھائی آئے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو نقصان پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو وہاں سے کنویں میں ڈلوایا، مشکلات، تکالیف، زندگی کا حصہ۔ پھر یہاں سے گزرے مصر پہنچے، مصر پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کی اولاد ہو کر کنویں کے اندر وحی پا کر اس کے باوجود منڈیوں کے اندر فروخت ہوئے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ کی ویلیو ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ کی ویلیو کسی جگہ ایسی ہوتی کہ دراہم بخش، کہ آپ کو کوئی کھوٹے سکوں کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا، اور دوسری طرف بعض دفعہ آپ کی ویلیو اتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کے وزن کے مطابق سونا، حضرت یوسف کے وزن کے مطابق ریشم، حضرت یوسف کے وزن کے مطابق مخمل، اور حضرت یوسف کے وزن کے برابر چاندی کو دے کر حضرت یوسف کو خریدا گیا، اور پھر بھی کہا گیا کہ اس کی یہ اوقات نہیں، اس کی اوقات اس سے بھی بڑی ہے۔ اتنی بڑی اوقات لگنے کے بعد بھی زلیخا نے بہکایا، پھسلایا اور اپنے نرغے میں لانے کی کوشش کی، اور وہاں پر حضرت یوسف ثابت قدم رہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے اصول پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے آپ کے سامنے آ کے بک جاتے ہیں، قدموں میں نشاور ہو جاتے ہیں، آپ پہ اثر نہیں پڑتا، آپ اپنی زندگی کے اصول پر قائم رہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اس کے اندر ایک اور بڑا اہم سبق ہے، میں اس صورت سے ریلیٹڈ ہے لیکن بہت عام اور ضروری چیز، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، جیل میں جا کے
پھر اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا، اس علم کے کرشمے یہاں بتائے، میں بھی بتاتا ہوں۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور حضرت یوسف نے وزیر خزانہ ہونے کے ناطے اس خواب کی تعبیر کی جو بادشاہ مصر نے دیکھا تھا۔ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کے گھر میں ہے، حضرت یعقوب بڑے پیغمبروں میں سے بڑے پیغمبر کے گھر میں، اور کہاں پر ہے؟ ارض مقدس فلسطین، وہاں پر ہے۔ اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈلوایا، پھر چھپا کے وہاں سے غائب ہوئے، پھر آگے چلتے گئے، پھر وہاں جا کے بکے، اور بکنے کے بعد ایک شخص کے گھر میں رہے جو کہ وزیر خزانہ ہے، جو شخص وزیر خزانہ پیغمبر کی صحبت سے نکال کے ایک عام شخص جو کہ دنیا پڑا ہوا ہے، وزیر خزانہ اکاؤنٹنگ جانتا ہے، اس اکاؤنٹنگ والے کے گھر میں بھیجا، اس لیے کہ ان کو اکاؤنٹنگ والا بندہ بنانا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے بچے کو جو ماحول دیں گے بچہ وہی بنے گا۔ آپ اپنے بچے کو ماحول برا دیں گے، وہ برا بن کے سامنے آئے گا۔ آپ اپنے بچے کے سامنے فلمیں رکھیں گے، وہ آپ کو موسیقار بن کے دکھائے گا۔ آپ اپنے بچے کے سامنے جو حضرت یوسف کو پیغمبر کی صحبت سے نکال کے کہاں بھیجا ہے، آپ خود سوچیں کہ وزیر خزانہ بنانا تھا، چنانچہ وزیر خزانہ کے گھر میں رکھا۔ چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت یوسف جیل میں تھے، اور جیل کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور حضرت یوسف نے اس کے مطابق تعبیر بتائی۔ 7 سال کے بعد اسی تعبیر بتانے کے مطابق حضرت یوسف رہا ہوئے، پھر وزیر خزانہ بنے، اور اپنے اوپر جتنے ایلیگیشنز تھے ان ایلیگیشنز کو ہٹوایا، اس کے بعد باہر آئے۔ سمجھ لے سب کچھ آزادی نہیں ہوتی، سب کچھ آپ کی سہولت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ آپ کے اصول بھی ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق چلنا۔ 8 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، بعض روایت میں 10 سال کے بعد حضرت یوسف کو آزادی مل گئی، تو دوڑ کے باہر آ جانا چاہیے کہ نا پہلے مجھے کلیئر کرو، پہلے کلین چٹ دو کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، سامنے والوں کو بلاؤ، الزامات لگانے والوں کو بلاؤ، اوکے کرو، تب میں باہر آؤں گا، ورنہ میں باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اپنی زندگی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، اپنی سہولت کے مطابق نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ یہاں سے سبق ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف کے ساتھ معاملات ہوئے، بھائی آئے اور بھائیوں کو اناج دیا گیا، پھر اناج واپس چلا گیا، اس کے ساتھ پیسے بھی واپس چلے گئے۔ حضرت یوسف کے دوسرے بھائی آئے، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر حضرت یعقوب سمیت سارے بنی اسرائیل، یعقوب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی ساری اولادیں، وہ ساری کی ساری آ کے مصر میں آباد ہوئی۔ تو یہ سارا قصہ سنایا۔ پھر آگے پھر حضرت موسیٰ کا قصہ دوسری جگہوں پر ہے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ ان ساری اولادوں کو لے کے مصر سے دوبارہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، تو حضرت یوسف لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ واپس لے کر گئے۔ تو یہ سورہ یوسف یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد کے اندر ابتدا سے لے کے جو پارے کے نصف تک ہے، صرف اور صرف توحید کے دلائل ہیں کہ دلائل توحید کس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بتائیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، پیٹ میں کیا ہے، عورت کیا جنے گی، بچہ پیدا ہوتے ہی پتہ چلتا ہے یہ کس کا باپ بنے گا، یہ کس کی ماں بنے گی، یعنی یہ چیزیں اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ دوسرا سجدہ بھی اس کے اندر ہے۔ رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ توحید کو بادلوں اور آسمانوں کی اونچائی اور ان چیزوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ کچھ ان مضامین کا کچھ مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ